اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، وغیرہ وغیرہ، بدر میں شراکت، بدر کی حاضری ایک صحابی کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہوتی ہے. دیکھو آپ، سبحان اللہ. اس واقعے پہ غور کیجئے آپ. ہم سب جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام باندھا گیا، اور یہ کام کس کا تھا؟ منافقین کا تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کی دفاع میں قرآن کی 10 آیتیں نازل کی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا طیبہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. منافقین کے ساتھ ساتھ ایک آدھ صحابہ بھی ان کی شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی ایسی کچھ باتیں کہہ دی ام المومنین عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہا. اس میں سے ایک نام آتا ہے مستح کا. کس کا؟ مستح ابن اثاثہ، ابو عباد کنیت تھی ان کی. 34 ہجری میں انتقال ہوا مستح رضی اللہ عنہ کا، 4 ہجری کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بالکل آخری ایام میں. 56 سال کی عمر تھی، 50 6 سال، یا 54 سال عمر تھی، 50 4 سال کچھ عمر تھی. آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے مستح رضی اللہ عنہ سے. مستح رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ ایسی ویسی بات کہہ دی تھی ام المومنین عائشہ سے متعلق رضی اللہ عنہ. مستح رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہے نا، والدہ، وہ اہل بیت میں سے ہیں. مطلب جو عبد مناف کے بیٹے ہیں ان کے خانوادے سے ہیں، اور جو بھی قیامت تک ان کے خانوادے سے مسلمان ہوگا سب اہل بیت میں سے ہوں گے. اچھا، غور طلب بات کیا ہے وہ دھیان دیجیے آپ. یہ جو مستح رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی جو والدہ ہے نا ام مستح، وہ بھی صحابیہ ہیں. وہ ام المومنین عائشہ کے پاس آئیں رضی اللہ عنہا اور کہنے لگی تعیس مستح، مستح کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ضائع ہو جائے وہ، کیونکہ اس نے ایسا اور ایسا کہہ دیا ہے نا. ابھی ام المومنین عائشہ کو نہیں معلوم ہے، ابھی تک ام المومنین عائشہ کو نہیں معلوم ہے. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ تعیس مستح. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے علی الفور جو بات کہی وہ قابل غور ہے. آپ نے کہا کہ بئس ما قلت، کتنی بری بات کہہ دی آپ نے مستح کے بارے میں. کہا کہ تسبین رجلا شہید بدرا، وہ بدر میں شریک ہے، آپ ان سے متعلق ایسی بات کہتے ہیں. ایسا نہیں کہا نا کہ پھر تسبین رجلا مسلما، ایسا نہیں کہا نا. ایک مسلمان سے متعلق آپ ایسے اور ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ کہا کہ تسبین رجلا شہید بدرا، ایک بدری صحابی کے بارے میں کیسے ایسی بات کر سکتے ہو تم؟ کیسے تم نے ایسا کہہ دیا کہ تعیس مستح؟ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جو تجزیہ کیا، کتنا بڑا تجزیہ، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے مستح رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پورے اخراجات برداشت کرتے تھے. اور انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا جب سورۃ النور کی وہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین، اس کے بعد والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. حالانکہ یہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ مسکین بھی ہیں. یہ اتنی بڑی بات نہیں، کسی کا رشتہ دار ہونا بہت بڑی بات ہے کیا؟ اس کا مسکین ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ رشتہ داروں کو، مسکینوں پر جو خرچ کرتے ہیں نا، اہل فضل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ روک لیں. لیکن تیسری بات اللہ نے کہا کہ والمہاجرین فی سبیل اللہ. یعنی ذرا غور کیجئے آپ، مستح رضی اللہ عنہ سے کتنا بڑا گناہ ہوا، کتنا بڑا گناہ ہوا. تصور کر رہے ہیں آپ؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام باندھا گیا نا، چھوٹا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن سبحان اللہ، اتنا عظیم گناہ ہونے کے باوجود بھی ان کی وہ عظیم نیکی اس پر بھاری پڑ گئی. اللہ اکبر. کہا کہ والمہاجرین فی سبیل اللہ. آپ نے جو ہجرت کی نا، اور صرف ہجرت نہیں کی، ہجرت بھی کہ بدری صحابی بھی ہیں. اتنی بڑی بات ہے، اتنا عظیم معاملہ آپ کا. اسی لیے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں آپ نے عبداللہ بن مبارک اور دیگر اصحاب علم کے حوالے سے نام نہیں لیا، کہا کہ قال بعض العلماء، لیکن عبداللہ بن مبارک کا نام لیا انہوں نے رحمہ اللہ. کہا کہ هذه ارجى آیۃ فی کتاب اللہ. کہا کہ پورے قرآن میں یہ سب سے زیادہ نجات پر امید دلانے والی آیت ہے کہ بھائی ایک مسلمان ہے نا، کتنا ہی عظیم گناہ کیوں نہ اس کے لیے نجات ہے. یہ آیت کریمہ نجات پر امید دلا رہی ہے. اتنا عظیم گناہ ہوا ہے لیکن نیکی دیکھو کیسی ہے ان کی، کہ ان کے لیے نجات ہے.
پھر بھی وہ اسلام سے نہیں نکلے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی بدری صحابی ہونا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات.